اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز تھے، وہ جناب محسن کیانی صاحب کی قیادت میں انہوں نے ایک خط لکھا سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کو کہ ایجنسیاں ہمارے معاملات میں جناب مداخلت کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی یہ خط انہوں نے لیک کروا دیا اپنے کسی صحافی کے ذریعے، اور اس کے بعد کافی زیادہ عوام میں جب شور و غل پیدا ہوا، ایک سنسنی پھیلی، تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں جو فل کورٹ ہے ججز کا وہ بیٹھا، انہوں نے اس پہ مشورہ کیا۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں وزیر قانون بھی موجود تھے، اٹارنی جنرل بھی موجود تھے، اور 2 ججز بھی موجود تھے، غالباً مسرت خلالی اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب موجود تھے اس ملاقات کے اندر۔ تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا جی کہ ایک رکنی بینچ بنایا جائے جو ان تمام تر معاملات کی تحقیقات کرے، اور بینچ کے بعد پھر جو ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحب جو بنائے گئے ہیں وہ ہیں جناب صدوق جیلانی صاحب، اور وہ بہت ہی بہترین قسم کے جج ہیں جی۔ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ان کی تعریفیں کرتے رہے ہیں، صدیق جان صاحب کے ٹویٹ پائے جاتے ہیں جو ان کے حق میں وہ بہت پہلے کرتے رہے ہیں، عمران خان صاحب کے بھی وہ فیورٹ ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں۔ تو اب جو ہے وہ پی ٹی آئی ایسا اندیہ دے رہی ہے کہ یہ اس کو نہیں ماننے والے ہیں، جو بھی اس کمیشن کی کارروائی ہوگی، جو بھی اس نے، کیونکہ کمیشن جو ہے وہ زیادہ تر تو وہ پھر ایک ایڈوائس دے سکتا ہے کہ آپ اس پر یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ اس کی تحقیقات تو ہونی تھی۔ اب جب تحقیقات ہوں گی تو اگر ان ججز کو وہاں پر بلایا جائے تو دیکھیے یہ تو خود بھی پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ججز کا تو کام تو اصول طور پر یہی بنتا تھا کہ یہ توحید عدالت کے نوٹسز جاری کرتے ہیں ایجنسیوں کے خلاف، لیکن انہوں نے وہ تو نہیں کیے۔ اس کے بعد ہی وہ ایک اور جسٹس صاحب بھی تھے، شوکت صدیقی صاحب، تو وہ جو شوکت صدیقی صاحب تھے جناب، ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا تو نہیں ہوا تھا۔ تو تب بھی وہ خود بھی ابھی بھی میڈیا پر اگر انہوں نے کہا کہ جب ان کے ساتھ وہ تمام باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے ان تمام ججز سے جناب ان کو جا کر ان کے منت ترلے کیے کہ میرے حق میں آواز اٹھاؤ، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے فیض امیر تنگ کر رہا ہے، یا اس طرح سے میرا کیریئر تباہ کیا جا رہا ہے، مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دو ورنہ تمہارا سارا کیریئر ختم کر دیں گے۔ تو کوئی بھی جج ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا اس وقت، وہ اکیلے ہی چیختے چلاتے رہے، لیکن سننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اور اب یہ ججز اتنے آئینی اور انقلابی ہو چکے کہ اب جناب انہوں نے خط وغیرہ لکھا اور تمام معاملات ہوئے ہیں۔ بیسیکلی جو معاملہ ہے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان پہ ایجنسیوں کا پریشر تھا، تو جیسے تو دکھ رہا ہے جتنی ریکارڈڈ انہوں نے عمران خان صاحب کو ضمانتیں تب دی تھی، دنیا کی تاریخ میں اتنی ضمانتیں ایک دن میں کسی کو نہیں دی جاتی رہی جتنی عمران خان صاحب کو ملتی رہی ہیں۔ اس کے بعد جب ان کو پکڑا گیا تھا تو تب بھی یہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہی تھی جہاں پر وہ چیف جسٹس صاحب اس وقت کے بندیال صاحب نے کیس بھیجا تھا، اور عمران خان صاحب کو پھر ضمانت ملی تھی 9 مئی کے بعد۔ وہ تمام جو ان کی سو کولڈ انقلاب تھا وہ ناکام ہونے کے بعد حقیقی آزادی جو انہوں نے لینی تھی وہ جب نہیں مل پائی تھی، تو اس کے بعد پھر جناب یہ سب ہوا تھا، اور یہ ججز تب اس طرح سے سپورٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب کو۔ تو اب بیسیکلی لگتا تو یہ ہے کہ شاید ان کو تکلیف یہ نہیں ہو رہی ہے کہ جناب وہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے خلاف ہمیں فیصلہ دینے کے لیے کہا گیا، لیکن تکلیف اصل میں یہ ہے، اور نہ ہی کسی نے کہا کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ دیں، کہنے والوں نے بس اتنا کہا جی میرٹ پہ فیصلے کریں آپ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک شخصیت کے لیے آؤٹ آف دی لا جا کر جناب آئین اور قانون کی بالکل آپ دھجیاں اڑاتے ہوئے تو جا کر فیصلے کرنا شروع کر دیں ان کے حق میں، جو آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہو یا جس کے ساتھ آپ کے بزنس انٹرسٹ جڑے ہوئے ہوں، اس کے بھی سپورٹر ہوں، آپ کے بھی سپورٹر ہوں، اور ویسے لوگوں کے بزنسز ہوں جہاں پر آپ کے بھی پھر شیئرز ہوں ان کے ہاؤسنگ سکیمز میں اور آگے پیچھے، تو پھر اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو اگر کوئی نہ بچانے دے عدالتوں سے تو پھر عدالتوں کو تکلیفیں ہوا کرتی ہیں، اور پاکستان کا عدالتی نظام اسی لیے الٹے نمبر سے کوئی تیسرے چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے، اتنا ہی کوئی زبردست قسم کا نظام ہے ہمارا۔ خیر جی، اب یہ جو یک رکنی بینچ بنا ہے، پی ٹی آئی ابھی سے ہی اندیہ دینا شروع ہو گیا کہ انہوں نے کوئی نہیں ماننا ہے اس کا جو بھی رزلٹ ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہے ناکام تو یہ پہلے ہی ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ خط لکھوانے کا جو اصل مقصد تھا وہ تھا جی ڈی جی آئی صاحب کو ٹارگٹ کرنا، انہیں عدالتوں میں جا کر سپریم کورٹ میں وہ پیش ہوں اور اس طرح کی تمام باتیں کروائی جائیں، لیکن اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ججز نے ڈی جی آئی صاحب کو وہاں پر کوئی نہیں بلایا، انہوں نے الٹا کہا جی کہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک سوال یہ بنتا ہے کہ ایجنسیوں کی مداخلت کا، تو وہ تو بہت پہلے سے ہوتی آئی ہے، وہ شاید ہمیشہ ہی ہوتی رہے گی، کیونکہ ہمارے جب تک باقی اداروں میں خود سے بہتری نہیں آ پائے گی تو آپ مداخلت کو کیسے روک سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو اپنا آپ درست کرنا پڑے گا، اپنی مداخلت باقی چیزوں میں بند کیجیے، آئین اور قانون کی پاسداری کیجیے، آئین اور قانون کے مطابق چلیے، تو تبھی آپ دوسروں کی مداخلت بھی بند کروا سکتے ہیں، ورنہ ایک چور کسی دوسرے کو کوئی جرم کرنے سے نہیں روک سکتا۔